تمہارے پاس ہوتے نا، تم نبی سے تو مطالبے کرتے کہ رسول ہے تو یہ چیزیں لا کر دکھا. اگر یہ چیزیں تمہارے پاس ہوتی تو تم تو بخل کر دیتے، آگے تقسیم نہ کرتے، ختم ہو جائے گا جی. اور واقعتاً انسان بڑا عاجز ہے، اس کو اگر مال بھی مل جائے اس کو اور سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں نے خرچ کیا تو کل کیا ہوگا، اولاد کا کیا ہوگا، فلاں کا کیا ہوگا، یہ خرچ کیا تو یہ نقصان ہو جائے گا، کمی آ جائے گی. اور اللہ نے فرمایا ہے یہ میری ایک ذات ہے، میں بے دریغ جسے مناسب سمجھتا ہوں دے دیتا ہوں، یہ مجھے پتہ ہے. تو نبی ان کو یہ بتا دو لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تم ان کو خرچ کرنے کے، ختم ہو جانے کے خوف سے تم روکے رکھتے اپنے پاس، کسی کو کچھ دیتے بھی نہیں. یہ تو میں رب ہوں، اپنی عطاؤں سے دے رہا ہوں. تو یہ خزانے میرے پاس ہے، جسے میں نبی بناؤں، جسے میں عزت دوں، جسے میں مال دوں، یہ میرا ایک فیصلہ ہے، اس پر اعتراض نہ کرو. نبوت کا معجزہ دیکھو، اگر نبی کے اندر معجزہ پایا جاتا ہے رسالت کا، مانو، اور وہ بڑا معجزہ آپ نے سماعت کیا قرآن کے، مان لو. آگے فرما دیا انسان بڑا بخیل ایسے ہے. آگے اللہ نے آیت کریمہ میں بتایا ہے کہ ایک پہلا پیغمبر بھی آیا تھا موسیٰ علیہ السلام، میں نے لوگوں کے منہ مانگے معجزے بھی اس کو دیے تھے، اور پھر بھی نہ مانا، میں نے قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا. یاد رکھو، بے جائے اعتراض مت کرو. اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے مختصر ذکر کر کے فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا اور 9 معجزات لوگوں کے منہ مانگے بھیج دیے تھے، 2 کے علاوہ. ایک معجزہ تھا تو سانپ تھا، لاٹھی کو زمین پہ پھینکا، سانپ بن گیا جہاں، اور دوبارہ اٹھایا وہ لاٹھی. دوسرا معجزہ اپنی ہاتھ کو بغل کے اندر نکال کر چاند کی طرح چمکتا تھا، دوبارہ بغل میں رکھ کر نکالتے وہ ٹھیک ٹھاک ہاتھ ہوتا تھا. یہ 2 معجزے سب کہہ لیجیے. اس کے بعد لوگوں کے کہنے سے معجزے دیے. قوم نے یہ کہہ دیا، اللہ نے اس کو معجزے یہ بھی دے دیے. موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکمت، زبان جلیل، اور اللہ رب العالمین نے اس لکمت کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. فرمایا یہ بہت بڑا معجزہ تم مصر والوں کے سامنے تھا. زبان اس کی بچپن میں جلی ہے، فرعون کے گھر میں جلی، ساری دنیا کو پتہ. پھر اس کے بعد بڑا ہوا تو لکنت والی زبان سے بول بھی نہیں سکتا تھا، لیکن بعد میں نبوت اللہ نے دی ہے. بہترین قسم کی تورات پڑھتا، بہترین قسم کی نصیحت کرتا، بہترین قسم کی تقریر کرتا، لوگوں کو سمجھا رہا ہے، ہر بات کو سمجھ رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے وہ کدھر گئی لکنت. ہمارے اس سے بڑا معجزہ اور کون سا ہے؟ یہ رحمت اللہ نہیں سمجھتے ہو، یہ معجزہ تھا. اور پھر اسی کے ساتھ اللہ نے 9 آیات 9 معجزات دیے ہیں. قوم نے کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم آپ کو نبی کیسے مان لیں؟ آپ کے یہ معجزے، یہ جادو کا اثر ہے. اور جب قوم نے مطالبہ کیا ہے، یکے بعد دیگر ایک معجزہ آتا رہا. اللہ رب فارسلنا علیہم الطوفان، اللہ نے پھر مصر کے اندر جو باغ لگے ہوئے تھے دریائے نیل سے نہر نکال کر زمینیں سرسبز و شاداب کی تھی. اللہ نے ایک پانی اسی دریائے نیل میں موج لائی، سارے کے سارے تو باغ کو ملین میٹ کر کے غرق کر کے رکھ دیا ہے. اور وہ فرعون جو کہا کرتا تھا میرے مصر میں وہ آمدنی ہے، 100 سال تک بھی اگر میں یہاں غلہ نہ اگاؤں تو پھر بھی یہ لوگ ختم نہیں کر سکتے. لیکن جس وقت رب کا فیصلہ آیا ہے سارے کا سارا تباہ ہو گیا ہے، کچھ چیز بھی نہیں کی. اور فرمایا اب باز آ جاؤ، رسول کو مانو. رسول فارسلنا علیہم الطوفان، یہ طوفان آیا. اور اللہ کا کرنا طوفان کے بعد فرعون تھوڑی سی نابت میں آیا، اب قوم بھوکی مرے گی، حکومت خراب ہو جائے گی. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا بات مانتا ہوں آپ سچے پیغمبر ہیں، لیکن یہ معاشی مسئلہ لوگوں کا حل کرا دینا اللہ سے دعا کرتے کہ معاشی پریشانی دور ہو جائے گی. حکومت خراب ہو رہی ہے، عوام کا بیچاری بھوک میں مر رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ہے. وہ جو ملین میٹ کی پہاڑ باغ تھے، کھیت تھے، پورا علاقہ تھا، سیلاب کی وجہ سے اس میں مٹی آ گئی تھی. اللہ نے اسی تازہ مٹی سے اتنا غلہ اٹھایا دوسرے سال کہ مصر والے سنبھال ہی نہیں سکتے تھے. اللہ نے یہ بھی دے دیا ہے. لیکن پھر فرعون نے بجائے بات ماننے کے خود سوال کیا کہ ہماری معاشی مسئلہ حل کرا لاتے ہیں. مانتے ہیں آپ کو، لیکن معاشی مسئلہ حل ہوا، غرور اور تکبر میں آ کر یہ کہنے لگے معلوم ہوتا ہے بہت بڑا جادوگر ہے. یہ تو جادو کا اثر ہماری پر دکھاتا رہتا ہے. بات پھر بھی مانی نہیں. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد، پھر اللہ نے ٹڈیاں بھیج دی.
چھوٹے چھوٹے پرندے ٹڈی، اور وہ آتے ہیں ایک کھیت کے کنارے پہ بیٹھتے ہیں، دوسرے کھیت پہ جا کر نکل جاتے، سارا کا سارا کھیت تباہ کر کے آتے ہیں۔ پتہ نہیں کھاتے کیسے ہیں، وہ کھایا ہوا نکلتا کیسے ہے، اللہ کی قدرت سب ہے۔ جس درخت پر بیٹھتے نہ پتا رہتا نہ پھل رہتا، لوگ تڑپنے لگے اور موسیٰ علیہ السلام خدا سے دعا کر کے عذاب ٹل گئے، عذاب ٹلا چڑیوں کا۔ پھر کہنے لگے ہیں کہ آپ تو معلوم ہوتا ہے کہ جذبہ ہے، بات نہ مانی۔ والقمل، اللہ نے جوؤں کا عذاب نازل کیا کچھ دنوں کے بعد، اور جوئیں تھیں بدنوں کے اوپر سے، سر سے جوئیں تھیں، آنکھوں کے اوپر جوئیں تھیں، کپڑوں میں جوئیں تھیں، ایسی جوئیں تھیں، اور وہ جوئیں عام جو انسانوں میں ہوتی یہ نہیں ہے، جو جانوروں کے اندر جوئیں ہوتی ہے چچڑی، اللہ نے وہ مسلط کر دی جو ان کے بدن کو کھا جاتی تھی، اور جہاں بیٹھتے تو وہ جگہ بھی جوئوں سے بھر جاتی تھی۔ اللہ نے اتنا عذاب نازل کیا، اللہ کے کیا خزانے چھپے ہوئے ہیں، اللہ معاف فرماتے ہیں۔ جب وہ کسی کو گرفت میں لیتا ہے تو اس کو باہر سے فوج لانے کی ضرورت نہیں ہے، باہر سے کچھ اسباب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کا فیصلہ ایک چاہت ہوتی ہے، ایک چاہت ہی کا نام اس کے فیصلہ ہے، اسی کے مطابق سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ جہاں فرعونی بیٹھتے تھے، فرعون خود بھی اتنی بڑی سلطنت والا، اتنا شادابی والا علاقہ مصر کا جس سے غرور تھا، جہاں بیٹھتا وہاں جوئیں سے علاقہ بھر جاتا، کپڑوں کے اوپر جوئیں، بدن میں جوئیں، اور چچڑیاں کھا رہی ہوتی تھی جسم کو، بیچارے تڑپ جاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پھر گئے، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر یہ عذاب ختم ہو جائے، ہم آپ کو مانتے تھے۔ لیکن اس کے بعد جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہے، عذاب سے نجات ہوئی ہے، پھر کہنے لگا او معلوم ہوتا ہے بڑا جذبہ، بڑا پریشان کر رہی ہے۔ وقت وفاتی قرآن نے کہا پھر ہم نے کچھ دنوں کے بعد ان کے اوپر مینڈک کا عذاب نازل کر دیا، اور مینڈکیں آ گئی۔ مینڈک ان کے گھروں میں اتنی آئی جس کی کوئی حد نہیں، جدھر دیکھو مینڈک ہی مینڈک، جہاں بیٹھتے مینڈک، اور حتیٰ کہ بیٹھے ہوئے انسان پر سستی تاری ہوتی، پیشانی میں زیادہ سستی آتی ہے اور جمائی آنے لگ جاتی ہے، سستی تکاہل کی وجہ سے پیشانی میں یہ چیز زیادہ آ جاتی ہے، اور جیسے بیٹھے ہوتے تھے بڑے پریشان، کیا کریں، جمائیاں لینے لگے، اور جمائی سہتا آ جاتا آدمی کا خوب منہ کھلتا ہے، جیسے منہ کھلتا تھا مینڈو کی چھلکی منہ کے اندر ہوتی، ایک عجیب ذلت۔ اور گھر میں ہنڈی پکاتے ہیں، ہنڈی میں گوشت ڈال کر اوپر سے ڈھکن رکھتے ہیں، اس کو ابالیا کی چمچہ ہلانے کے لیے ڈھکن تھوڑا سا ننگا کرتے ہیں، دائیں بائیں سے مینڈ کے اچھلتی ہے، مینڈ ہنڈی کے اندر گئی، ہنڈی بھی خراب ہو گئی، اتنی زوردار۔ جہاں بیٹھتے مینڈ کے لیٹتے، 7 جگہ دیکھ کر لیٹتے تھے، یہ جگہ 7 ہے یہاں لیٹتے ہیں، تھوڑی سی نیند آ جائے، جو ہی لیٹتے اوپر مینڈ کے دائیں طرف سے مینڈ کے مینڈ کو میں ٹوٹ جاتے، بستر پر جب بستر خالی پڑے ہوتے جا کر لیٹتے، اس کے اوپر مینڈ کیا جاتا۔ اللہ نے عجیب پریشانی میں ڈالا ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ جب انسان کے اوپر بدعملی آ جائے نا، ایسے حالات ہوتے رہتے ہیں۔ آج بھی بعض احباب کے ہاں آپ نے دیکھا کوئی کہتا ہے کہ یہ پیشانی گھر میں، یہ پیشانی گھر میں، یہ کوئی چیز آ جاتی ہے، یہ کوئی چیز آ جاتی ہے، ان ساری چیزوں کا اصل سبب انسانی بدعملی ہے۔ انسان جس وقت اللہ سے دور ہو جاتا ہے، پھر اللہ اپنی ان مخلوقات کو عذاب بنا کر بھیجتے رہتے ہیں پریشان کرنے کے لیے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو اس کا بہترین حل ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع، اللہ سے مانگا جائے اور اعمال پہ آدمی آ جائے، انشاءاللہ نجات دے